الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں جو شخص پہلے 2 دن جلدی کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے،
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اس بات کو کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ اس میں عقیدے کی باتیں بھی ہیں، پہلی قوموں کا تذکرہ بھی ہے، آئندہ آنے والی زندگی کو بھی بیان کیا گیا، لیکن ایک موضوع اور مضمون ایسا ہے جو اس ایمان اور اسلام کے داخلے کے بعد ان لوگوں کے لیے ہے جو پابند ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کی مانیں گے اور اس کے رسول کی مانیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس تیسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کا وہ حصہ احکامات کہلاتا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ کیا ہے، ہمیں اس کے متعلق کوئی رائے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے احکامات بے شمار ہیں۔ مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے اس میں زیادہ تر اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ نے یہ چیزیں بیان فرمائی۔ آج جو دن گزر رہا ہے اور پہلے ایک دن جو گزرا اور اس سے پہلے چند مخصوص ایام جن کو حج کے ایام کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ رمضان، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے مہینے، یہ ایک سیریز ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے عطیہ اور تحفہ کے طور پر نازل ہوئی، یعنی تسلسل ہے عبادات کا، خواہ وہ بدنی ہوں یا مالی عبادت۔ ان میں سے ایک عبادت جسے حج کہا جاتا ہے، اس کے مہینے بھی اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں کہ ان دنوں میں اور ان مہینوں کے اندر اگر آپ ارادہ کر کے زیارت کی نیت سے نکلیں گے تو وہ سفر آپ کا حج ہوگا، ان مہینوں کے علاوہ حج نہیں ہوگا۔ اب حج کے مناسک کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، دیگر عبادتوں کی طرح کہ وہ کیسے انجام دینی ہے، یہ بھی توقیفی معاملہ ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جو کچھ ہمیں بتایا، جس طرح کر کے دکھایا، جو ہدایات دی ہیں، ان میں کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی قسم کی تبدیلی وہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کو کہتے ہیں یہ توقیفی معاملہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں اختیار دے دیا جاتا تو پھر ہر بندہ اپنی رائے جو ہے اس کے مطابق عمل کرتا، وہ بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی، نظم قائم نہ رہتا، وحدت پارا پارا ہو جاتی۔
لہذا احکامات کے اندر یہ بات جو ہے وہ ہر مومن مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے. مگر معاملات دین کے اندر جب آدمی اس کو عمل کی شکل اور عمل کا روپ دھارتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو آئے دن اس کو کسی ایسی چیز، کسی جز، کسی حصے سے واسطہ پڑتا ہے جو نیا ہوتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بے شمار حافظ ہیں مگر نماز کا حافظ کم ہی ملے گا. یعنی حافظ کا مطلب اس کے اندر جو جزیات، مسائل اور جو اشکال پیدا ہوتے ہیں ہر نئے عمل کے ساتھ، یعنی جب آدمی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے نیا ہوتا ہے، نئی شکل اس کے سامنے آ جاتی ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کے تمام مسائل کا پتہ چل گیا، اب کوئی رہ نہیں گیا. نہیں، ایسا نہیں. بالکل اسی طرح دوسری عبادتیں چونکہ نسبتاً کم ان پر عمل ہوتا ہے، لہذا ان کے متعلق عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں شاید کوئی جزیات ہے ہی نہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. جو لوگ پھر اس عمل کا حصہ بنتے ہیں، جس طرح حج پر لوگ جاتے ہیں تو جگہ جگہ پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی تشفی کے لیے بندہ کہتا ہے کہ اس کا حل مجھے معلوم ہونا چاہیے. وہ بے شمار مسائل ہیں، مناسک ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے. ان میں سے ایک عمل اور منسک وہ یہ ہے کہ جب آپ 8 ذو الحج کو، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، بالخصوص حج کا احرام باندھتے ہیں، تو پھر یہ دن جو مخصوص ہیں 8 اور اس کے بعد 9 پھر 10 اور اس کے بعد کے دن وہ کیسے گزارنے ہیں، وہی دراصل دن ہیں جن میں حج اصل ادا کیا جاتا ہے. یعنی حج کے دن ہیں ہی وہی. اس کے علاوہ آدمی جاتا ہے تو وہ عمرہ کرتا ہے، اگر اس نے جو ہے وہ ایسے حج کی نیت کی ہے جس میں عمرہ اور دونوں ہیں، اور اگر کسی نے صرف حج کرنا ہے تو وہ یہی دن ہے. یہ یوم الترویہ اور یوم عرفہ 8 اور 9 کے بعد اگلے دن جو شروع ہوتے ہیں یوم النحر سے لے کر، یعنی 10 سے لے کر پھر آگے 11، 12 اور 13 تک، اس کو کہتے ہیں ایام التشریق. یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو دن مقرر فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اور پھر مسلمانوں کی اصطلاح میں، یہ دن وہ ایام التشریق کہلاتے ہیں. تشریق کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز سورج کی روشنی کے ساتھ جو ہے اس کو خشک کریں، اس کے وہ اثرات جس کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو جا سکتی ہے اس کو ختم کریں. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. اس وقت کوئی یہ جدید وسائل تو نہیں تھے کہ فریجیں ہوں اور اس طرح کی کوئی چیز جو کول جو ہے وہ کر کے چیزوں کو محفوظ کر دے، ایسی صورت نہیں تھی. تو وہ لوگ اپنے گوشت کو سورج کی روشنی میں خشک کرتے اور وہ خشک ہو جاتا. اس کو کہتے ہیں تشرق الشمس، تسرر الشمس، تشرر یا تشرق. تو اس سے جو ہے وہ پھر لفظ بنا تشریق، یعنی یہ تشریق کا کام کر رہے ہیں. تو ان دنوں کو پھر کہا گیا ایام التشریق، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس گوشت ہوتا تھا، گوشت کو محفوظ کرتے تھے، وہ گوشت کھاتے پیتے تھے. اور اس کی وجہ کہ حج کے مناسک میں سے ایک عمل اور منسک وہ قربانی کرنا ہے. اس کو نہر یا الحدی کہتے ہیں. حج یہ کہتے ہیں اس قربانی کو جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے، اور جو عام مقامات پر قربانی کی جاتی ہے اس کو اضحیہ، اضاحی، یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے، ہمارے اشتہاروں اور اعلانات کے اندر یوم الضحیٰ، ہمارے دوست بھی اعلان کرتے ہوئے یوم الضحیٰ کہہ دیتے ہیں. یہ ضحیٰ تو ہر روز ہوتی ہے، وہ دن ہے یوم الاضحیٰ.
یعنی اگر ایک دن ہے یوم النحر یا یوم الاضحیٰ یعنی قربانیوں کا دن، چاشت کا دن نہیں ہے وہ۔ بہرحال اب اس دن کی مناسبت سے پھر قربانی کرنا اور گوشت کو استعمال کرنا یا قربانی کا عمل دہرانا، اس کے متعلق ایک سوال جو ہے وہ عام طور پر کیا جاتا ہے، اور ہے بھی ویلڈ قسم کا سوال۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ عمل بندہ کتنے دن کر سکتا ہے، قربانی کے دن کتنے؟ تو یہ لوگوں کے ہاں مسلمانوں میں ایک تعامل ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ کتنے دن ہیں، لیکن اس کے باوجود ماننے والوں میں دو طرح کی رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے، مشہور دو طرح کی رائے۔ اور اس کی بڑی وجہ میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ ان دنوں کے متعلق کہ قربانی کتنے دن ہیں، صراحت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعین نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، اصحاب پھر ان کی تشریح کرتے ہیں، وہ مفسرین صحابہ میں ہوں تابعین میں ہوں وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اصحاب اور تابعین کی تفسیر کے متعلق بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ نسبت کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر دوسری رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر آدمی اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ یہ عمل سے مجھے یہ بات اور دوسرے دلائل سے یہ سمجھ آتی ہے، یہ انسانوں کی رائے ہے، خواہ وہ اصحاب ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن کے متعلق قرآن مجید تو بتاتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ یہ ایام تشریق کتنے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی 13 ذوالحج تک وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں بھی فرمایا، اور یہاں جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے اس میں بھی فرمایا، وہاں ہے لیشہدوا منافع لہم، جو حج کے لیے آتے ہیں وہ اس جگہ کے منافع اور فوائد حاصل کریں، اس میں حاضر ہوں۔ یعنی یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ کوئی فائدے کا کام کر لیتے ہیں اس عبادت کے ساتھ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس اخلاص کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے، فرمایا کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ لوگ پھر منافعوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کو نہ بلائیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، فی ایام معلومات، یہ معلوم دن ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ آپ نے اللہ کا ذکر بالخصوص کرنا۔ یہاں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند گنتی کے دن ہیں ان میں اللہ کو یاد کرو۔ اب اللہ کی یاد کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایام تشریق کے اندر بالخصوص اگرچہ ذوالحج سے ہی بات صحابہ شروع کر دیتے، اللہ اکبر یعنی تعظیم اور تکبیر کا کام وہ کثرت سے ہو، اللہ کی یاد کی بہترین شکل ہے۔ باقی دوسرے کام بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک یہ مسئلہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جب آپ منا اور عرفات کی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں، عرفہ کے بعد آپ منا میں ٹھہرتے ہیں اور پھر رمی کرتے ہیں، شیطان کو کینکریاں مارتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فمن تعجل فی یومین، یہ بھی معدود گنتی کے چند دن ہیں، یعنی یہ ایام تشریق ہی ہیں۔ لہذا فرمایا اگر کوئی شخص 2 دن پہلے کر لے، کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ رمی کرتا ہے یوم نحر 10 کو بھی، پھر 11 اور 12 کو کرتا ہے، تو ایام تشریق میں ایک دن تو بعد میں بھی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی شخص 2 دن پہلے کر لیتا ہے پھر بھی اس کو اجازت ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ آخر تک جاتا ہے، پورے دن مقرر کرتا ہے، پھر رمی کرتا ہے، اس کو بھی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں معمول ہے 2 دن کرتے ہیں لوگ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، یعنی ان کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ رخصت اللہ نے دی ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا، اگر کوئی مکمل دن جو ہے وہ کرتا ہے، 2 کے بعد بھی کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اجازت ہے، اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں۔ تو خال لوگ رہ جاتے ہیں جو بعد کے دن کا انتظار کرتے ہیں، ورنہ رمی کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہ تو مسئلہ ہے ایام تشریق میں رمی، شیطان کو کینکریاں مارنے کا۔ انہی ایام کے حوالہ سے ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے جو دوسرا مسئلہ نکالا ہے
اصحاب اور تابعین نے وہ ہے کہ قربانی پھر کتنے دن ہو سکتی ہے، یعنی کیا یہ جتنے دن ہیں یہ تشریق کے سارے جو ہیں وہ قربانی کے ہیں، یا اس میں بھی جو ہے وہ پہلے 2 دن ہیں 3 دن پورے کرنے ہیں، یا چوتھا دن اس میں شامل ہے؟ تو یہ جو اختلاف واقع ہوا اس میں 2 طرح کی رائے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی یوم النحر، الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایام تشریق، صحیح مسلم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گوشت تمہیں میسر ہوتا ہے وہ کھائیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانے پینے سے مراد جو ہے وہ کیا سارے دن جو ہے وہ قربانی کرنی ہے؟ تو اس کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دنوں کے اعتبار سے کہ بھئی 13 ذوالحج تک قربانی کرنی ہے، اس طرح کی صراحت نہیں ہے۔ وہ عمل تھا جو مسلمان کرتے تھے، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ آگے بڑھتے رہے، پھر لوگوں کی کچھ رائے جو ہے وہ ہو گئی اس بنیاد پر کہ جب اللہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن جو ہیں یہ کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے ہیں، تو کھانا پینا جو ہے وہ پھر قربانی ہی سے ہے، لہذا عید والے دن جس کو ہم یوم نحر کہتے ہیں، اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر ایام تشریق کا آخری دن قربانی بندہ کر سکتا ہے۔ مگر یہ رائے اصحاب اور تابعین میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کی ملتی ہے۔ اماموں میں بھی امام شافعی اس کے قائل ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی بھی اس کے قائل ہیں کہ 4 دن قربانی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 دن ایام تشریق ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، یعنی وہ تشریح ہے، صراحت کوئی نہیں کہ 2 ٹوک حضور کا فیصلہ ہو انہی ایام سے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس میں کچھ تابعی شامل ہیں، اگرچہ صحیح سند کے ساتھ کسی صحابی کا قول اس طرح نہیں ہے، تابعین کے قول ہیں، حسن بصری جیسا امام، عطا بن ابی رباح جیسا شخص، اور پھر مسلمانوں کا وہ خلیفہ جو بعد میں ہوا اور خلیفہ راشد اسے کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، وہ ان کا خیال یہ تھا کہ الاضحیٰ یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، کہ یہ جو قربانی ہے یہ یوم نحر کو ہے اور 3 دن بعد ہے، یعنی پورے ایام تشریق۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پورے ایام تشریق ہیں 4 دن۔ اب دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے اور لوگوں کی رائے بھی دوسری مختلف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ائمہ کی بات ہے، اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، جناب انس ابن مالک ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ، کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک یوم نحر ہے 10 ذوالحج اور بعد کے 2 دن ہیں، چوتھے دن جو ہے وہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ اس مسئلہ کے اندر کچھ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ قربانی ہے، کرنی ہے جب بھی اللہ کے راستے میں بندہ کر دے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعین نہ ہو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کچھ اہل علم نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگرچہ یعنی ان کی بات میں پہلے یہ عرض کر دوں کوئی درست معلوم نہیں ہوتی، کہ وسعت اتنی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ اپنے جانور اگر ہے اس کو آپ موٹا کرتے رہیں، ذوالحج میں جب چاہیں کر لیں، قربانی ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بات مسلمانوں کے تعامل سے وہ معلوم نہیں ہوتی۔ ایک ایسا کام جو مسلمان ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اس میں 3 اور 4 کا تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سارے ذوالحج کو جو ہے وہ قربانی کے دن شمار کر لینا یہ بہرحال محل نظر بات ہے۔ خیر، یہ مسئلے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی، اگرچہ یہ درس کا مسئلہ ہے، کہ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، تو جو بات اس کے نتیجہ میں آخر کار راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 دن پر سب کا اتفاق ہے۔ چوتھے دن میں اختلاف ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، جو لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں 4 دن ہیں، 3 پر تو وہ بھی متفق ہیں، یعنی 3 میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جب اختلاف نہیں ہے تو میرا خیال میں پھر اس پر شک کو جو ہے وہ دور کرتے ہوئے، شبہ سے الگ ہو کر اپنی قربانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، ضائع سے مراد یہ ہے کہ سنت طریقہ سے بچنے کے مطابق آدمی عمل کرے۔ آدمی اگر وہ نہ کرے، سمجھے کہ شاید سنت کے مطابق نہیں، میں اس حوالہ سے کہہ رہا ہوں،
تو آدمی کو چاہیے کہ پھر یوم النحر و یومانی بعدہ، یہ جو حضرت انس کا، جناب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول اس طرح کا ملتا ہے، سنن دارقطنی کے اندر، بہقی وغیرہ روایتوں میں یہ مسئلہ اس طرح موجود ہے۔ وہ لوگ جو 4 دن کہتے ہیں، میں نے جس طرح امام شافعی اور اہل حدیث کی بات کی ہے، تو وہ مسلم کی اس حدیث سے کرتے ہیں، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ ایک اور دلیل وہ دیتے ہیں جو دوسری رائے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ تو کہتے ہیں ایام تشریق سارے اس دلیل کی بنیاد پر۔ وہ لوگ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان ضحی منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ، ایک سال آپ نے فرمایا جس نے قربانی کی ہے وہ 3 دن کے بعد صبح نہ کرے، وفی بیتہ منہ شیء، کہ اس کے گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہو۔ 3 دن کا ذکر کیا ہے، 3 دن کے اندر جو وہ صبح کرے قربانی کرنے والا، اس کے گھر میں 3 دن کے بعد کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 3 دن کا ذکر آیا ہے، فلا یصبحن بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء۔ اگلا جب سال آیا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اس سال بھی نفعل کما فعلنا العام الماضی، جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا اسی طرح کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، آپ کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ یعنی جہاں تک 3 دن گوشت رکھنے کا تعلق ہے وہ صرف 1 سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بالناس جہد، لوگوں کو مشقت آ گئی، قحط جو ہے اس کی صورت پیدا ہو گئی، فاردت ان تعینوا فیہا، تو میں نے چاہا کہ تم ان کی مدد کرو، گھروں کے اندر ذخیرہ نہ کرو، ان کو دے دو گوشت۔ تو وہ بہرحال ایک دلیل لیتے ہیں کہ یہ دیکھو اس میں بھی 3 دن کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ تو اس طرح کی ساری روایتیں ہیں۔ بہرحال میں نے جو بات پہلے عرض کر دی ہے کہ اس شبہ سے نکلنے کے لیے 3 دن پر اتفاق ہے، بلا وجہ یہ کہنا کہ ہم کوئی مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں اور چوتھے دن ہی کرنا ہے، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ یہ میں نے ممبر پر جو ہے وہ پورے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اخلاص کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اپنے ہاں جو ہے وہ عبادت کا حصہ بنا کر جو ہم اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں آخرت کے اندر اس کو جو ہے وہ ہمیں ذخیرہ کے طور پر عطا فرمائے، اور اس کا بدلہ جو ہے وہ اپنی جناب میں ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔